بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ہر کوئی مجھے 5 پن کے تانے دیتا تھا، حالانکہ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں نے شادی سے پہلے 3 بچے جنے تھے جن کو اماں نے غائب کر دیا تھا اور فوراً مجھے بیاہ دیا تھا، اور آج اس پیچیدگی کی وجہ سے میں ماں بننے سے محروم تھی۔ یہ راز صرف اماں کو معلوم تھا کہ میرے وہ تینوں بچے کہاں ہیں، مگر اب تو اماں مر چکی تھی، اس لیے میں روزانہ اماں کی قبر پر جا کر پوچھتی تھی کہ میرے بچے کہاں ہیں۔ ایک روز مجھے روتا دیکھ کر اچانک وہاں ایک فقیر آیا اور بولا، میں جانتا ہوں تیرے بچے کہاں ہیں، پر میری ایک شرط ہے، ان بچوں سے ملنے کے بعد تو میرے ساتھ۔ میرا شوہر میری ساس سے لڑ رہا تھا کہ آپ کو پوری دنیا میں میرے لیے 5 عورت ہی ملی تھی کیا؟ مجھے بچوں کی خواہش ہے، جبکہ یہ عورت تو بچے پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ میں کچن میں کھڑی ہانڈی بنا رہی تھی، جبکہ وہ دونوں صحن میں بیٹھے ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے۔ میری ساس بولی، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ بے ثمر رات ہمارے نصیبوں میں لکھا ہوگا۔ میں تو کہتی ہوں 2-3 مہینے اور انتظار کر لو، پھر طلاق دے کر چلتا کرنا۔ مفت کی روٹیاں توڑتی ہے یہاں پڑی، ہمیں کیا ضرورت ہے مہنگائی کے دور میں اس عذاب کو لے کر پھریں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ بعض لوگ کتنے ظالم ہوتے ہیں نا، وہ تو بولنے سے پہلے سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ان کے الفاظ کسی کو اندر ہی اندر سے گھائل کر رہے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ تو روز کا معمول تھا کہ میرا شوہر اور میری ساس میرے سامنے ہی مجھے بانجھ کہا کرتے تھے۔ اب اس بات کو بھی 3 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ مجھے اب تک ان سب چیزوں کی عادی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن میں نہیں ہو سکی۔ مجھے بھی ان کی باتیں اسی طرح چبھتی تھی جس طرح میں اس وقت روتی تھی جب میں نے ان کے منہ سے یہ سب کچھ پہلی دفعہ سنا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ میں بانجھ نہیں ہوں، کیونکہ میں نے شادی سے پہلے 3 بچوں کو جنم دیا تھا۔ جب میرا شوہر مجھے مارتا تھا، میری آنکھوں کے سامنے میرے وہ 3 بچے آ جاتے تھے جنہیں میری امی نے معاشرے میں اپنی عزت بچانے کے لیے غائب کر دیا تھا۔ مجھ سے گناہ سرزد ہوا تھا، میں جانتی تھی اور اسی کی سزا بھگت رہی تھی۔ مجھے چاہیے تھا میں خود کو سنبھال لیتی۔ جب امی نے مجھ سے میرا پہلا بچہ چھینا تھا تو مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا، لیکن میں نہیں سمجھی اور 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ اب امی کو علم ہو گیا تھا کہ میں سدھرنے والی نہیں ہوں، میں عشق میں تمام حدیں پار کر چکی ہوں، اس لیے انہوں نے مجھ سے میرے تینوں بچے چھین لیے تھے اور نہ جانے وہ کہاں غائب کر دیے تھے۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ میرے بچے زندہ بھی ہیں یا مر چکے ہیں، لیکن میرا دل اپنے بچوں کے لیے ہر وقت تڑپتا رہتا تھا، میری ممتا ہر وقت بے قرار رہتی تھی۔ آج جب میرے شوہر نے مجھے بانجھ پن کا تانا دیا تو میں اپنے ضبط کھو بیٹھی تھی۔ میں نے سوچا کہ آج میں امی کے پاس جا کر ان کے سامنے رو رو کے فریاد کروں گی کہ وہ مجھے بتا دے میرے بچے آخر کہاں چلے گئے ہیں۔ میں نے گھر کے کام کاج نپٹا لیے اور اپنی ساس سے اجازت مانگی۔ میں بولی، امی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی امی کے گھر جانا چاہتی ہوں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ میری ساس غصے سے بولی، میری طرف سے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہی میرا گھر چھوڑ کر چلی جا، مجھے تیرے جانے سے کیا اعتراض ہوگا۔ میں نے گھر سے باہر قدم رکھا اور رکشے میں بیٹھ کر اپنی والدہ کے گھر چل پڑی تھی۔ میری بھابھی نے مجھے دیکھتے ہی ماتھے پر ہاتھ ڈال لیے، کیونکہ وہ بھی میرے تمام کرتوتوں سے واقف تھی اور وہ مجھ سے ہمیشہ برے طریقے سے ہی ملتی تھی۔ جب کبھی میں امی سے ملنے کے لیے ان کے گھر جاتی تو بھابھی دروازے پر ہی مجھے کہہ دیتی کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، اس دور میں تو انسان مہمان بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں ہنس کر کہہ دیتی، بھابھی آپ فکر نہ کریں، میں مہمان بن کر نہیں آئی ہوں، میں تو گھڑی بھر کے لیے اپنی ماں کے ساتھ بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ میری بھابھی چپ کر گئی تو میں اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ مجھ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی، کیونکہ میری امی کی طبیعت بہت خراب تھی اور وہ درد سے کرا رہی تھی، جبکہ میری بھابھی تو اپنے ہی کمرے میں جا کر بیٹھی ہوئی تھی، اسے میری ماں سے کوئی غرض نہیں تھا۔ میں اپنی ماں کی خدمت کرنے لگی۔ میں نے اپنے بھائی کو فون کیا اور کہا کہ جلدی سے گھر آ جاؤ، امی کی طبیعت بہت خراب ہے۔
بھائی گھر آ گئے تو میں نے ان سے کہا کہ وہ امی کو ہسپتال لے جائیں۔ بھائی کپڑے بدلنے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے تو میں نے تنہائی کا فائدہ اٹھا کر امی کو پوچھا، امی آپ کو تو علم ہے نا کہ میں بانجھ نہیں ہوں، لیکن میرے سسرال والوں نے میرا جینا عذاب کا رکھا ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ مجھے بتا دیں کہ میرے بچے کہاں ہیں، وہ زندہ بھی ہیں یا مر چکے ہیں؟ امی کے گلے سے گھٹی گھٹی سی آواز نکلی تھی۔ وہ بولی تمہارے بچے زندہ ہیں۔ میں یہ سن کر رونے لگی۔ میں بولی امی مجھے بتائیں میرے بچے کہاں ہیں، وہ کس کے پاس ہیں، کہاں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ امی بولی تمہارے بچے اس آدمی کے پاس۔ اتنا کہہ کر امی کی آنکھیں بے نور ہو گئی، ان کی روح پرواز کر گئی، جبکہ میں اپنی جگہ پر بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی تھی۔ جب مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری امی اس دنیا سے چل بسی تو میں نے چیخیں مار مار کر رونا شروع کر دیا تھا۔ یہ آنسو، یہ درد اور تکلیف صرف ماں کے جانے پر ہی نہیں تھے، بلکہ اپنے بچوں سے بچھڑ جانے کے لیے بھی تھے۔ امی کے ساتھ ہی یہ راز بھی دفن ہو گیا تھا کہ میرے بچے کہاں ہیں۔ میں کئی دن اس صدمے سے نہ نکل سکی تھی۔ امی کا سوئم ہو گیا تو میں قرآن پاک لے کر بیٹھ گئی تاکہ ان کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک پڑھ لوں، لیکن تب ہی میری بھابھی اور بولی شگفتہ اب تم اپنے گھر چلی جاؤ، پہلے ہی تمہارے سسرال والے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے تم سے بہت تنگ ہیں، اب تم خود ہی اندازہ کرو اگر تمہیں یہاں ڈیرے جما کر بیٹھا دیکھ لیا تو وہ تو تم سے کہہ دیں گے کہ تم تو یہاں سے چلی ہی جاؤ، یہ نہ ہو وہ تمہیں تمہارے گھر سے بے دخل کر دیں۔ اب تم خود ہی اندازہ کرو اگر تم یہیں پر رہو گی تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دیں، اس لیے تمہیں اپنا گھر اپنی جگہ اتنی دیر تک خالی نہیں رکھنی چاہیے۔ میری بہن تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ، تمہاری بھلائی اسی میں ہے۔ میں اٹھ کر بھابھی کے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ امی کا گھر بھی اب میرے لیے پرایا ہو چکا ہے، اب مجھے وہاں پر کوئی بھی رکھنے کا روادار نہیں تھا۔ پھر میں اپنے گھر آ گئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میرے شوہر کے ساتھ میں 5-6 لڑکیوں کی تصاویر تھی، اور جب میں نے وہ تصویریں دیکھی تو میں جلدی سے آگے بڑھی اور اپنے شوہر کے ہاتھ سے وہ تصویریں چھینی اور غصے سے بولی یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میری ساس بولی میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں، اسی لیے اسے لڑکیوں کی تصویریں دکھا رہی ہوں۔ میرا بیٹا جس بھی تصویر پر ہاتھ رکھے گا میں اس کی شادی اس لڑکی سے کروا دوں گی۔ بھری دنیا میں میرا ایک ہی بیٹا ہے، کیا میں نے اپنی نسل ختم کرنی ہے جو اس کی دوسری شادی نہ کروں؟ اور تم بھی میری ایک بات کان کھول کر سن لو شگفتہ، میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی ہر حال میں کروا کر رہوں گی۔ میں اپنی ساس کی باتیں سن کر رونے لگی تھی۔ اب میرا دنیا میں رہ ہی کون گیا تھا؟ ایک ماں تھی جو مر گئی، ایک بھائی تھا جس کا احساس مر گیا تھا، اور ایک شوہر تھا جس کو میں ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ میرے شوہر کو پھر دوسری شادی کرنے سے کون روک سکتا تھا؟ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ میرا شوہر مجھے اپنے گھر سے نکال نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنے لب سی لیے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے شوہر نے ایک لڑکی کی تصویر کو پسند کر لیا تھا۔ میری ساس نے اس لڑکی کا رشتہ مانگا، لڑکی والوں کی طرف سے ہاں ہو گئی، تو پھر ان کی شادی بھی جھٹ پٹ ہو گئی تھی۔ جس دن میرے شوہر کی دوسری شادی تھی اس دن میں بے حد دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ میں روتی دھوتی اپنی والدہ کی قبر پر آ گئی تھی۔ آج میں اپنی زندگی کے سارے شکوے اپنی امی سے کرنے لگی تھی۔ میں روتے ہوئے بولی امی مجھے بتائیں آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا تھا؟ آپ نے اپنی اولاد کو تو اپنی نظروں کے سامنے رکھا، جبکہ میری اولاد کو چھین کر نہ جانے کہاں پر پھینک دیا۔ مجھے جواب دے میرے بچے کہاں ہیں؟ مجھے لگتا ہے میری زندگی میں تمام مشکلات مجھ پر اسی لیے آتی ہیں کیونکہ میں اپنے بچوں کی حفاظت نہ کر سکی۔ مجھے معلوم تھا قبریں جواب نہیں دیا کرتی، اسی لیے 2 گھنٹے تک امی کی قبر پر بیٹھ کر میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ تب تک میرے شوہر کی بارات بھی آ گئی۔ میں اپنے کمرے میں جا کر آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے تو کبھی زندگی میں ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا شوہر مجھے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے گا اور دوسری شادی کر لے گا۔ میری آنکھوں سے بے شمار آنسو گر رہے تھے۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ کاش میں نے اپنی جوانی کو سنبھال کر رکھا ہوتا تو آج یہ وقت مجھ پر اتنا کڑا اور اتنا مشکل نہ ہوتا۔ اگلی صبح میری ساس میرے کمرے میں آ کر بولی شگفتہ میری ایک بات غور سے سن لو،
آج سے اس گھر کی نئی بہو کا خیال بھی تم ہی رکھو گی۔ اگر تم اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو تمہاری حیثیت نوکرانی سے زیادہ نہیں ہوگی۔ ہم تمہیں اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں، اس کی قیمت تم سارے گھر کے کام کر کے ادا کرو گی۔ کوئی اور حالات ہوتے تو میں اپنی ساس کے منہ پر کہہ دیتی کہ آپ کا بیٹا اور بہو آپ کو ہی مبارک ہوں، میں تو اپنے گھر جا رہی ہوں، لیکن اب میرے پاس کوئی اور جگہ بھی موجود نہیں تھی، اس لیے میں انہیں کسی بات کا طعنہ بھی نہیں دے سکتی تھی۔ ویسے میں نے گھر کے تمام کام سنبھال لیے تھے۔ میرا شوہر تو پہلے ہی مجھ سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا، اب تو اس نے میرے ساتھ بولنا بھی چھوڑ دیا تھا، وہ تو میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنا دل گھر کے کاموں میں لگا لیا تھا، مگر پھر بھی لوگوں کو چین نہیں پڑتا تھا۔ مجھے تنگ کرنا تو جیسے ان پر فرض تھا۔ میری سوتن مجھے دیکھ کر ہنستی اور کہتی، بانچ عورتوں کی بھی کیا زندگی ہوتی ہے، شوہر منہ نہیں لگاتا اور پھر ان کی حیثیت کام والی کسی رہ جاتی ہے۔ یہ سب باتیں سن کر مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، اور اس ساری تکلیف میں مجھے شہاب ہی یاد آتا تھا۔ اس نے مجھے رسوا کر دیا تھا، اس کی وجہ سے میں اتنی ذلیل ہوئی کہ کہیں کی نہیں رہی۔ پہلے ماں کی آنکھوں سے گری، پھر بھائی بھابھی کی، اور اب شوہر کی اور ساس کی۔ میرے دل سے ہر لمحہ شہاب کے لیے بد دعائیں نکلتی تھی۔ اس کی غلطیوں کی وجہ سے میری پوری زندگی تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ میں مانتی ہوں کہ ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا اس میں میری بھی غلطی تھی۔ میں نے اپنی غلطی کو سدھارنا چاہا تھا۔ میں نے شہاب کو دل و جان سے قبول کر لیا تھا، مگر وہ مجھے ٹھکرا کر چلا گیا۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑے کہ مجھے بدنامی کی دہلیز پر مت دھکیلو، ہمارے بچے رول جائیں گے۔ تو وہ ہنس کر کہتا، یہ بچے میرے نہیں ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ میرے علاوہ تمہارا کتنے مردوں کے ساتھ چکر چل رہا ہے، تم کتنوں کے ساتھ راتیں گزارتی ہو۔ میں رو دی تھی، شہاب نے تو میری عزت نفس کا قتل کر دیا تھا۔ اب جب بھی میرا دل گھبراتا تو میں اٹھ کر امی کی قبر پر چلی جاتی تھی۔ میں اتنا روتی کہ آنسو خشک ہو جاتے تھے۔ میں امی سے بار بار یہی سوال کرتی کہ مجھے بتا دیں میرے بچے کہاں ہیں، مگر جب کوئی جواب نہ ملتا تو میں بھی چپ چاپ اپنے گھر واپس لوٹ آتی تھی۔ انہی دنوں مجھے خبر ہوئی کہ میری سوتن امید سے ہے۔ یہ عجیب سا احساس تھا، میں جس چیز کے لیے ترس رہی تھی وہ چیز میری سوتن کو شادی کے دوسرے ماہ ہی مل رہی تھی۔ میری سوتن بے انتہا خوش رہتی تھی، میں بھی ایسے ہی خوش ہوئی تھی۔ جب مجھے میرے پہلے بچے کی خبر ملی تھی، میرا شوہر اپنی پسندیدہ بیوی کے لاڈ اٹھاتا تھا، میری ساس اس کے وارث صدقے جاری جاتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ ایک دن خوب بارش برستی تھی، میری سوتن کا دل پکوڑے کھانے کو چاہا تو اس نے مجھے بڑے روب سے کہا کہ مجھے پکوڑے بنا دو۔ میں نے ابھی واشنگ مشین لگا کر پورے گھر کے کپڑے دھوئے تھے، مگر اب جب مجھے حکم ہوا تھا تو اس کی بات تو ماننا ہی تھا، ورنہ میرا اس گھر میں رہنا مشکل ہو جاتا۔ میں نے اپنی سوتن کے لیے پکوڑے بنائے، چٹنی بنائی اور چائے بنا کر اس کے لیے لے گئی تھی۔ میرا شوہر، سوتن اور ساس بڑے مزے سے بیٹھ کر بارش سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ میں پکوڑے رکھ کر واپس جانے لگی تو میرا شوہر بولا، شگفتہ تم بھی آ جاؤ، ہمارے ساتھ ہی کھا لو۔ میرا دل ایک دم سے کھل اٹھا، مجھے میری بے لوث خدمت کا صلہ مل رہا تھا۔ میں جلدی سے آ کر ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے سہانے مستقبل کے کئی خواب بھی اپنے پلکوں پر سجا لیے تھے۔ مجھے لگا تھا شاید اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر میرا شوہر میرے ساتھ ٹھیک ہو گیا تو پھر میری ساس اور سوتن کی کیا مجال کہ وہ مجھے تنگ کر سکیں۔ میں اچانک ہی کھٹکے کی آواز سے چونکی تھی۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو میری سوتن نے پکوڑوں کی پلیٹ زمین پر دے ماری تھی۔ وہ غصے سے بولی، مجھے یہ بھی دن دیکھنا تھا کہ یہ منحوس ماری شگفتہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھائے گی۔ وہ اتنا کہہ کر غصے سے صحن سے چلتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ میری ساس جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، بہو آرام سے، مگر تب تک وہ پانی میں پھسل کر زمین پر گر چکی تھی۔ اس کے چیخنے کی آوازوں نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میری ساس اور شوہر اس کی جانب لپکے تھے، پھر وہ اسے ہسپتال لے گئے۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ ادھر ہسپتال میں کیا ہوا ہوگا۔ 3 دن بعد جب وہ لوگ گھر واپس لوٹے تو میں اپنی بیماری اور نحیب سی سوتن کو دیکھ کر سارا قصہ سمجھ گئی تھی۔ اس نے آتے ہی میرے شوہر کو آواز دی اور بولی، میرا بچہ میری سوتن کھا گئی ہے، اب اس گھر میں یا تو یہ رہے گی یا پھر میں رہوں گی۔
آپ سوچ لیں مجھے طلاق دینی ہے یا شگفتہ کو۔ میرا دل ایک دم سے بجھ سا گیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر کیا فیصلہ کرے گا۔ تبھی میری ساس بولی، منیب کیا سوچ رہے ہو؟ طلاق دے کر نکالو اس بانجھ عورت کو گھر سے۔ منیب نے مجھے ان دو عورتوں کے کہنے پر طلاق دے دی تھی۔ مجھے لگا آسمان مجھ پر گر پڑا ہے۔ میں روتے ہوئے بولی، منیب میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے تو کوئی بھی رکھنے کا روادار نہیں ہے۔ منیب کی بجائے میری ساس نے جواب دیا تھا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں لٹی پٹی سی سوچتی رہ گئی کہ کہاں جاؤں اور کہاں نہ جاؤں، کون سہارا بنے گا میرا؟ میرے پاس تو اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، اس لیے میں اپنے بھائی کے گھر چلی گئی تھی۔ اس دن خوش قسمتی سے میرا بھائی گھر پر ہی تھا۔ میں نے سارا ماجرا سنا دیا تو بھائی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور بولا، یہ صرف میرا ہی گھر نہیں تمہارا بھی گھر ہے، اس میں آرام سے رہو، کھاؤ پیو، اٹھو بیٹھو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ میں بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ بھائی کی اس بات سے میرا مان بڑھ گیا تھا۔ مجھے 100% یقین تھا کہ اگر میرا بھائی اس دن گھر پر نہ ہوتا تو میری بھابھی نے مجھے دروازے سے ہی واپس بھگا دینا تھا۔ اب میری سوتن کی جگہ میری بھابھی نے لے لی تھی۔ وہ مجھ سے دن بھر کام کرواتی اور تانے بھی دیتی۔ بھابھی اکثر کہا کرتی تھی کہ جن عورتوں کے لچھن اچھے نہیں ہوتے ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میں خون کے آنسو روتی تھی۔ جس دن میری عدت ختم ہوئی تھی میں گھر سے نکل گئی تھی۔ میرا رخ امی کی قبر کی طرف تھا۔ میں نے آج بھی ان سے اپنے بچوں کے متعلق ہی سوال کیا تھا۔ میں رو رو کر انہیں اپنی طلاق کی داستان سنا رہی تھی۔ میں نے ان سے ایک بار پھر سے اپنے بچوں کے متعلق پوچھا تھا۔ اس روز مجھے روتا دیکھ کر اچانک وہاں ایک فقیر آیا اور بولا، میں جانتا ہوں تیرے بچے کہاں ہیں۔ میں تو اس عجیب و غریب سے حلیے والے فقیر کی بات سن کر بالکل دنگ سی رہ گئی تھی۔ اس نے سبز رنگ کا چولا پہنا ہوا تھا، بال گرد سے اٹے ہوئے تھے گرد سے، جو کہ اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس فقیر کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ میں بولی، آپ کون ہو؟ آپ کو کیسے علم کہ میں کون ہوں اور میرے بچے کہاں ہیں؟ وہ بولا، میں سب کچھ جانتا ہوں، مجھے تمہارے بارے میں ہر ایک بات کا علم ہے۔ مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ تمہیں رسوا کرنے والے شہاب کا انجام کیا ہوا۔ شہاب کا نام سن کر میرے سارے زخم ہرے ہو گئے تھے۔ میں بولی، کیا انجام ہوا اس کا؟ بہت ہی عبرتناک ہونا چاہیے تھا۔ وہ مجنوں سا فقیر بولا، میں سب کچھ بتاتا ہوں پر میری ایک شرط ہے کہ اگر تم وہ مان لو گی تو میں تمہیں تمہارے تینوں بچوں سے ملوا دوں گا۔ میں جلدی سے بولی، فقیر بابا اپنی شرط جلدی سے بتائیں، میں اپنے بچوں سے ملنے کے لیے ترس رہی ہوں۔ وہ تو سب بڑے ہو گئے ہوں گے نا، ان کو تو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میں ان کی ماں ہوں، وہ تو مجھے قبول بھی نہیں کریں گے نا۔ نہ جانے میرے بچے کس حال میں ہوں گے، ان کا نام کیا ہوگا، ان کو کون پالتا ہوگا۔ میں اپنے بچوں کے بارے میں سن کر دیوانی ہو گئی تھی۔ میری مجبوریوں میں جکڑی ممتا ایک دم سے جاگ اٹھی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ دنیا کی تمام مجبوریوں کو آگ لگے، میں بس اپنے بچوں سے مل لوں اور ان کے پیارے پیارے منہ چوم لوں، ان کی ننھی باتیں سن لوں۔ وہ فقیر بولا، میری شرط ذرا کٹھن ہے۔ میں بولی، میں اپنے بچوں سے ملنے کے لیے آگ میں بھی کودنے کو تیار ہوں، آپ مجھے شرط بتائیں۔ وہ فقیر بولا، تمہیں اپنے بچوں سے ملنے کے لیے مجھ سے شادی کرنا ہوگی۔ میں ایک دم سے چونک گئی تھی۔ میں بولی، یہ کیسی شرط ہوئی اور آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ فقیر بولا، سوال کے بدلے سوال نہیں چاہیے، تم نے میری شرط نہیں مانی تو بس ٹھیک، تمہارے بچوں کا راز راز ہی رہے گا، میں چلتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ فقیر آگے بڑھ گیا۔ مجھے لگا جیسے وہ فقیر نہیں جا رہا، میرے بچے مجھ سے دور جا رہے ہیں۔ میں بھاگ کر اس فقیر کے قدموں میں جا گری اور بولی، میں آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ فقیر بولا، ٹھیک ہے، میں آج شام تمہارے گھر مولوی لے کر آؤں گا، تم تیار رہنا۔ اتنا کہہ کر وہ فقیر چلا گیا تھا جبکہ میں بھی گھر آ گئی۔ میں نے گھر آ کر بھائی کو ساری بات بتا دی تھی۔ وہ بولے، شگفتہ تم کیا چاہتی ہو؟ تب میری بھابھی آگے بڑھ کر بولی، اگر تو یہ سمجھدار ہوگی اس دفعہ اپنے بچوں کو نہ کھوئے۔ فقیر تو کیا، اسے تو لنگڑے سے بھی شادی کر کے اپنے بچوں کے متعلق جان لینا چاہیے۔ میں جانتی تھی میری بھابھی یہ سب اپنے ہی فائدے کے لیے کہہ رہی تھی۔ خیر شام ہوئی تو وہ فقیر مولوی کو اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اس وقت اس کا حلیہ ذرا بہتر لگ رہا تھا۔ مولوی نے نکاح پڑھوانا شروع کیا۔ مولوی صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا آپ کو یہ نکاح شہاب الدین کے ساتھ قبول ہے؟
میں ایک دم سے چونک گئی۔ میں نے آج سے 15 برس پہلے بھی ایک شہاب الدین سے نکاح کیا تھا۔ تب میں کم عمر تھی، اس کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ گئی تھی۔ میں نے اپنے گھر والوں سے چھپ کر یہ نکاح کیا تھا۔ میں اور شہاب ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ انہی دنوں میں امید سے ہو گئی تو میری والدہ کو میری خفیہ شادی کے متعلق پتہ چل گیا تھا۔ انہوں نے شہاب کو گھر بلایا اور کہا کہ شگفتہ کو رخصت کر کے لے جاؤ، تو اس نے 100 بہانے تراشے۔ امی چپ کر گئی، اور جب میں نے پہلا بچہ جنا تو وہ امی نے مجھ سے چھین کر کسی کو دے دیا۔ امی بولی جس دن شہاب تمہیں رخصت کر کے لے جائے گا میں تمہیں تمہارا بچہ لا دوں گی، مگر وہ دن کبھی آیا ہی نہیں۔ امی نے میرے اور شہاب کے ملنے پر پابندی لگا دی تھی، مگر میں کسی نہ کسی طرح سے شہاب سے مل ہی لیتی تھی، کیونکہ میں شہاب سے بے انتہا محبت کرتی تھی اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ شہاب بھی مجھ سے محبت کرتا تھا۔ میرے 2 بچے مزید ہو گئے تھے۔ اب امی اور بھائی نے شہاب کو گھر بلا کر 2 ٹوک بات کی کہ شگفتہ کو رخصت کر کے لے جاؤ، مگر وہ بولا میں ایسی لڑکی کو ساتھ نہیں لے جا سکتا جس نے رخصتی سے پہلے ہی 3 بچے جن لیے ہوں۔ مجھے تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ یہ میرے بھی بچے ہیں یا کسی اور کے ہیں۔ شہاب کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میرے بھائی نے اسے گریبان سے پکڑ کر خوب مارا تھا۔ میری اور شہاب کی طلاق ہو گئی تھی۔ پھر میں منیب کی دلہن بنی تھی، اور آج ایک اور شہاب میری زندگی میں شامل ہو گیا تھا۔ میں فقیر کی سیج سجا کر بیٹھی تھی، تب بھی اس نے آ کر میرا گھونگھٹ پلٹ دیا، تو میں یہ دیکھ کر دھنگ رہ گئی تھی۔ یہ تو پہلے والا دھوکے باز شہاب تھا جس کی وجہ سے میری زندگی تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ شہاب بولا شگفتہ جس دن میں تمہیں طلاق دے کر گیا تھا اس دن تمہاری والدہ تینوں بچوں کو میرے گھر چھوڑ گئی تھی۔ میرے ماں باپ کو میری شادی اور میرے کرتوت بتا گئی تھی۔ میرے باپ نے مجھے بہت مارا پیٹا تھا۔ انہوں نے مجھے جائیداد سے آگ کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ میرے بچے میری والدہ پالنے لگی تھی۔ مجھے لگا تھا زندگی مجھ پر مہربان ہو گئی، مگر شاید تمہاری بددعا میرا پیچھا کرتی رہی جو میں اس حالت تک آن پہنچا، فقیر بن گیا۔ میں جان گیا ہوں شگفتہ تم بھی میری طرح بے آسرا ہو، تمہیں بھی نہیں امان نہیں ہے۔ میں نے ہی تمہیں دنیا والوں کے سامنے رسوا کیا تھا، اور میں ہی اب تمہیں عزت دلواؤں گا۔ اتنی دیر میں میرے تینوں بچے مجھ سے آ کر لپٹ گئے۔ میرے دل پر بہت داغ تھے جو اتنی جلدی مٹ نہیں سکتے تھے، مگر اپنے بچوں کی خاطر شہاب کو میں نے معاف کر دیا اور قبول کر لیا۔ زندگی میرے بچوں کے ساتھ بہت بہتر ہو گئی تھی۔